یہ میرے خیال میں کافی عرصے بعد جو ہے اس طرح کا جو ایک اندوہناک سانحہ پیش آیا، مطلب 2012-13 کے بعد تقریباً 7 سال بعد یہ واقعہ، جس میں بے گناہ اور نہایت لوگوں کو جو ہے نا نشانہ بنایا گیا ہے۔ برج ہے RSC برج، وہاں پہ اندھادھند اس کے گولیاں چلائی گئی ہیں۔ اب یہ واقعہ جو ابھی تک کی رپورٹس ہیں ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن ابھی تک جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں اس میں یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 8 مہینے پہلے نلتر میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پہ جھگڑے سے شروع ہونے والے تنازع کے بعد 2 افراد قتل ہو گئے تھے۔ ایسا واقعہ ہے جو کہ گلگت کے امن کے لیے، گلگت بلتستان کے امن کے لیے کافی خطرہ بن سکتا ہے۔ آج بھی ہم وہ جو ہمارے ریجنل پیس کمیٹی گاکوچ میں تھے، ہم جب واپس آ رہے تھے تو یہی راستے میں بات ہو رہی تھی کہ انتظامیہ کو، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو، اور جو ہمارے حساس ادارے ہیں ان کو دیگر معاملات پہ توجہ کی بجائے ٹوٹلی پیس کے اوپر ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، آئمن کے ساتھ آپ کا ہوسٹ شبیر میر۔ ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں میرے ساتھ ایمان شاہ موجود ہیں، اور آج ہم شاہ صاحب اندوہناک واقعہ ہوا نلتر والا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ کیا کہیں گے آپ؟ یہ میرے خیال میں کافی عرصے بعد جو ہے اس طرح کا جو ایک اندوہناک سانحہ پیش آیا، مطلب 2012-13 کے بعد تقریباً 7 سال بعد یہ واقعہ، جس میں بے گناہ اور نہایت لوگوں کو جو ہے نا نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایک خاتون بھی اس میں شامل ہیں، اور ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 6 افراد اس میں جاں بحق ہیں، اور 3 بندے اس میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور زخمی کتنے ہیں؟ زخمی بھی 6 ہی ہیں۔ میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میں ابھی نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو جاں بحق اور جو زخمی ہے ان میں، تو وہ جو اب اس میں جو ایک تو منتظر حسین ہے، زخمیوں میں ہے۔ اچھا، زخمیوں میں نور عالم ہے، حبیب نور ہے، شمس الحق ہے، گلباز ہے، شیر عالم ہے، اور حبیب ہے۔ اور جو جاں بحق ہو گئے ان میں بی بی حلیمہ، محمد اللہ ہے، نظام الدین ہے، عمر فاروق ہے، اور مولانا سکندر اور حلیم۔ یہ 7 زخمی ہیں، اور 6 اس میں جو ہیں 7 زخمی 6۔ اچھا، یہ ان سب کا تعلق نلتر بالا سے ہے؟ یہ سارے نلتر بالا، اور ایک کا تعلق اشکومن سے ہے غالباً۔ یہ جا رہے تھے کہ یہ جا رہے تھے؟ اچھا، یہ جا رہے تھے وہاں پہ جو پاور ہاؤس کے سامنے برج ہے RSC برج، وہاں پہ اندھادھند اس کے گولیاں چلائی گئی ہیں۔ اب یہ واقعہ جو ابھی تک کی رپورٹس ہیں ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن ابھی تک جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں اس میں یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 8 مہینے پہلے نلتر میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پہ جھگڑے سے شروع ہونے والے تنازع کے بعد 2 افراد قتل ہو گئے تھے، 2 نوجوان۔ اس میں پھر بیچ میں کسی طریقے سے جرگے اور بیٹھ کے کسی حد تک وہ اس معاملے کو جو ہے نا اس کا ڈیمیج کنٹرول ہوا تھا۔ اب پولیس کے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ اس ذاتی جو دشمنی وہ اس وقت تک ہی اس کا یہ شاخسانہ ہے، بیسکلی پولیس کا یہ موقف ہے، واقعے کا شاخسانہ ہے۔ اور اس میں اب تک جو 3 بندے پکڑے گئے ہیں، جو نلتر پائن سے پکڑے گئے ہیں، تو اس میں بھی یہی اگر وہی ہیں ملزمان جو پکڑے گئے ہیں، کیونکہ ہم ابھی نہیں کہہ سکتے انیشل ہے، پکڑے گئے، اگر جو پکڑے گئے وہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کوئی دھرنا بھی جاری ہے اس وقت؟ یہ وزراء ہاؤس کے سامنے دھرنا ہے ابھی تک۔ اس میں صوبائی وزراء بھی وہاں پہنچ گئے ہیں، مولانا سلطان رئیس صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، فتح اللہ صاحب بھی، مذمت ہر طرف سے ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے اس میں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس میں معصوم بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ میرے پاس وہ ساری تصاویر ہیں، جو زخمی بھی اور جاں بحق سب کی، اور بزرگ بھی ہیں، کافی عمر رسیدہ۔ یہ کافی ایسا واقعہ ہے جو کہ گلگت کے امن کے لیے، گلگت بلتستان کے امن کے لیے کافی خطرہ بن سکتا ہے۔ آج بھی ہم وہ جو ہمارے ریجنل پیس کمیٹی گاکوچ میں تھے، ہم جب واپس آ رہے تھے تو یہی راستے میں بات ہو رہی تھی کہ انتظامیہ کو،
جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اور جو ہمارے حساس ادارے ہیں ان کو دیگر معاملات پہ توجہ کی بجائے ٹوٹلی پیس کے اوپر ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. فورس کمانڈر نے خود غالباً سٹی ہاسپٹل جہاں ہاں یہ اس میں فورس کمانڈر صاحب پہنچ گئے ہیں وہاں پہ اس نے زخمیوں کی عیادت کی ہے. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ماضی میں واقعات اس طرح ہوئے ہیں کہ گلگت میں کوئی واقعہ ہوا تو اس کا ری ایکشن ہربن میں آیا ہے, چلاس میں آیا ہے, لولوسر میں آیا ہے, قراقرم ہائی وے پہ اور کئی مقامات پہ اس کا ری ایکشن سامنے آیا ہے. تو ابھی بھی جو ہے نا اسلام آباد گلگت سفر کرنے والے جو مسافر ہیں ان کی جو سیکورٹی ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے اہم بات ہے کہ ہم سب کی توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ جو بھی ملزمان اس واقعے میں اس اندوہناک واقعے میں ملوث ہیں ان کو نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ ان کو کیفرت کردار تک پہنچایا جائے. اس کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ رول پلے کرنا جس طرح کے واقعات ہوں جس میں انسانی معصوم خون بہے اس میں جو ملزمان ہیں ان کی گرفت ہونی چاہیے اور ان کو سزا ہونی چاہیے تاکہ یہ ہمارا امن برقرار رکھ سکے. ایگزیکٹلی ہے جو مطلب امید کریں شاہ صاحب کہ اس کے اوپر ہو جائے گا اور ہم اس وقت دیکھیں مطلب یہ اس پہ تو میرے خیال میں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے اس طرح کے واقعات. ایک تو واقعہ ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن بالکل سامنے ہے اور کنفرم ہے کہ یہ بندہ دشمن ہے, آپ سنگل اس پہ وار کرتے ہیں, پھر بھی یہ اسلام میں معافی تلافی بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے, پھر بھی کرتے ہیں اتنا. اب اگر وہ واقعہ وہی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اس واقعے کے تناظر میں یہ کچھ ہوا ہے تو وہ تو مطلب جو بندے ہیں وہ تو 14-12 بندے اس وقت ان کے اوپر ATA لگا ہوا وہ تو جیل میں ہیں. پیچھے جو بندے تھے ان میں وہ اس 3-4 سال یا 2 سال کی اس معصوم بچی کا کیا قصور, اس خاتون کا کیا قصور تھا, اس بزرگ کا کیا قصور تھا. ایسے واقعات میں کسی بھی قسم کی رعایت کسی بھی طرف سے نہیں برتنی چاہیے تاکہ ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے. بہت شکریہ شاہ صاحب. ناظرین پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.